अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ। मेरा मौजू पाकिस्तानी है और खान साहब की तकरीर है जो आपने सुनी होगी कि जो अदलिया पर एक बार फिर रद्म एतमाद किया गया और जिस तरह खुले साफ बंदों में अदालतों को, जजों को रिडिकुलस किया गया। ध्यान में रखें कि जस्टिस ईसा फाइज केस के फैसले के बाद से जजों के खिलाफ एक खौफनाक मुहिम मौजूद है और ये मुहिब वतन लोग चला रहे हैं। आपको याद होगा इन्हीं व्लॉग्स में बहुत अरसे से कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में ऐन मुमकिन है कि अदलिया भी जाए, आइन भी जाए और पार्लियामेंट तो जाएगी कि ये आइन और हुब्बुल वतन अब साथ चलने को तैयार नहीं है। बहुत वाज़ेह होता जा रहा है और मुझे 58 के दौर का सिकंदर मिर्ज़ा याद आता है खान साहब को देखकर कि उसके थ्रू मार्शल लगवाया गया और कुछ दिन के बाद उसे चलता कर दिया गया। मुझे यह तो नहीं पता कि मार्शल लगेगा, कौमी हुकूमत आएगी, कि मुझे नहीं लगता कि अमेरिका जो बकौल जहांगीर करामत के कि 3 रिक्वायरमेंट है मार्शल की कि या तो फ़ौज में बड़ी बेचैनी हो जो है, अवाम में बहुत बेचैनी हो वो भी है, और या फिर आलमी क़ुव्वतों को ज़रूरत हो। ज़रूरत कितनी है मुझे नहीं पता। विड्रॉल तो हो रहा है, हिकमत अमली भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंज हो रही है, मगर मेरा दिल नहीं मानता कि डेमोक्रेट अमेरिका से बैठकर गो थ्रू देंगे। ऐन मुमकिन है खामोशी इख्तियार करें, क्योंकि उस पर हमारे हुब्बुल वतन कहते हैं कि अमेरिका तो पहले अपने मामलात देखे, हमें उससे अब पूछने की ज़रूरत नहीं है। मगर कहने वाले कहते हैं कि चीन से तरीके से डिस्टेंस पैदा किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ वापसी चाहिए, क्योंकि असला वही देता है जो हमारे पास है। अब वर्ल्ड बैंक, आलमी बैंक सब उसके करीब है। हम दोनों तरफ खेलना चाहते हैं और ये खैर सारी दुनिया की कौमें कहती हैं। ये मेरा मौजू नहीं है। असल मौजू ये है कि खान साहब ये भी नहीं व्लॉग्स में और आर्टिकल में कहा जाता रहा है कि खान साहब पार्लिमानी जमहूरियत पे बिल्कुल बिलीव नहीं करते, 18वीं तरमीम हुब्बुल वतन भी नहीं चाहते, खान साहब भी नहीं चाहते, तहरीक इंसाफ भी नहीं चाहती, और इन सब मामलात के ख़िलाफ़ एक अरसे से मुहिम मौजूद है और वो देख लें कि वो कौन लोग मुहिम चला रहे हैं। तो शायद अब वक्त आ गया है। कितना वक्त है मुझे नहीं पता। मेरे पास, मैं कोई पेशन गोई नहीं करना चाहता, ना मेरे पास कोई ऐसी इत्तला है, मगर ये नज़र आता है कि जनाब सऊदी अरब से भी मुज़ाकरात हो रहे हैं कि उन्हें ऑन बोर्ड लिया जाए। एक यूएई है जहाँ 2 महीने पहले हमारे आर्मी चीफ ने विज़िट किया था और सुना है वहाँ ये गुफ्तगू हुई कि अच्छा ठीक है कर लें, मगर सबको ऑन बोर्ड कैसे लेंगे? आपके यहाँ तो पता नहीं कितने फ़िरक़े हैं, हमारे यहाँ तो एक ही तरीक़ा है कि नमाज भी पढ़ो, शराब खाने भी खुले हैं। जो नमाज पढ़ के दंगा करेगा वो भी जेल जाएगा, जो शराब पी के दंगा करेगा वो भी जेल जाएगा। उस सूरत में आप देख लें और हमें बताएं कि कैसे करेंगे। दें प्लान। तो सुना है प्लान तो अभी तक कोई नहीं दिया और प्लान दे भी नहीं सकते कि देखें जो फ़ौज है उसे ट्रेन किया जाता है पैसे देकर, उसका माइंडसेट बनाया जाता है। आवाम का माइंडसेट नहीं बनाया जा सकता और ख़ासकर फ़ौजी नहीं बना सकते। वो नेगोशिएशन में हमेशा नाकाम रहे हैं और अब लोग इतने समझदार हो गए हैं। वो कहते हैं ना कि 18 साल की हसीना के नखरे सब उठा लेते हैं, 45 साल वाली के कोई नहीं उठाता। कि अयूब के दौर से लेकर आप ज़ियाउल हक तक देखें कि टोटल एक पीपल्स पार्टी मज़ाहमत किया करती थी। अब कितनी पार्टियां और कितने हल्के और कितने ग्रुप हैं जो मज़ाहमत करते हैं कि हनीमून पीरियड गुजर गया है, लोगों के पास तजर्बात मौजूद हैं। हाँ, मैं ये भी मानता हूँ कि जमहूरियत भी कुछ दे नहीं सकी, जो कल्लू से शुरू होती है कल्लू पे ख़त्म हो जाती है कि बाप कल्लू मर गए तो बेटे कल्लू को मिल गया, मुशाहिदुल्लाह मर गए तो उनके बेटे को सीट मिल गई। और हर जगह यही हो रहा है, हर सियासी पार्टी में, कि इन सियासी पार्टियों ने ख़ानदान चुन लिए हैं कि ये हमें वोट दें, अवाम इन्हें वोट दे और मामला आगे चलता रहे। कि जो डेमोक्रेसी की सोल है जो वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में नज़र आती है कि बाप रहा होगा कांग्रेसमैन, बेटे खड़े भी हुए हैं तो हार गए हैं। तो आपने के बारे में तो मेरी राय ये है कि आप वो लोग हैं, वो ग़ुलाम हैं जो जंजीर की इज़्ज़त भी करते हैं और उसके टूटने पर रोते भी हैं।
تو جب تک زنجیروں کی عزت رہے گی تو یہ معاملات ایسے ہی آگے بڑھتے رہیں گے. دیکھنا یہ ہے کہ کب تک یہ کھیل کیسے ہوگا اور اس کی راہ میں کتنی بڑی مزاحمت ہوگی. مجھے تو مزاحمت بڑی نہیں نظر آتی. یہ کہنا جو کہنے والے کہتے ہیں نا کہ نواز شریف یا تو گھر بیٹھ جاتا یا ڈٹ جاتا, تو وہ ڈٹ گیا. حیرانی ہوتی ہے مجھے کہ بھاگے ہوئے کو ڈٹ جانا کہتے ہیں. جو بھاگ جاتے ہیں تو پھر ووٹ کو عزت نہیں ملتی, بوٹ کو ہی عزت ملتی ہے. کاش نواز شریف جیل سے نہ گئے ہوتے کہ ریاست اتنی مضبوط اور یہاں کا نظام اتنا اسٹرانگ نہیں تھا کہ وہ نواز شریف کو کنٹینیو جیل میں رکھ سکتا. تو کھیل کھیلا گیا دباؤ ڈال کے. انہیں پتہ تھا کہ یہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ چلے گئے. میں بھٹو کی بہت عزت کرتا ہوں. بہت سے نظریاتی اختلاف ہے مگر سائیں پھانسی چڑھ گئے, مان کے نہیں دیے. حسین کے انکار کی طرح قائم رہے. کہ دیکھیں ذہن میں رکھیے گا کہ حسین کے قتل سے اسلام کو وہ تازگی ہی نہیں ملی جو آپ کو نظر آتی, بلکہ ایک دائمی ابدی تحفظ بھی ملا جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا ہے. مگر اسباب زمین پہ ہی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. کہ اگر حسین کربلا میں نہ ڈٹتے تو آج حق اور باطل کی لڑائی دنیا میں نہیں ہوتی. آج جہاں جہاں حق اور باطل کی لڑائی ہوتی ہے تو حسینی کردار کے لیے لوگ نکلتے ہیں اور کہہ کر نکلتے ہیں کہ حسین کا کردار ہم ادا کریں گے. آج خلافت اور امامت کی جنگ عروج پر ہے. آپ غور کریں مسلمان دنیا میں خاص کر کہ خلیفہ کی اور علماء حق کی کبھی نہیں بنی. امام حسین کے واقعے سے یہ سب سے بڑا سبق ہے. تو ساؤتھ ایشیا میں ڈیموکریسی کے اینگل سے بھٹو کی قربانی عظیم قربانی ہے کہ لوگ اس سے روشنی لیتے رہیں گے, وہ مشعل راہ رہے گا. تو یہ جو کرنے جا رہے ہیں نا, جو نظر آ رہا ہے, انہیں اندازہ نہیں ہے کہ اب کی مزاحمت بہت خوفناک ہوگی. 7 گھنٹے صحافیوں کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ بھارت سے تعلقات چاہیے. بالکل چاہیے, مگر آپ نے عوام کو اس کے لیے تیار نہیں کیا. آپ کے پاس وہ راستہ بھی نہیں ہے کیونکہ آپ 74 برس عوام کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ یہ دشمن ہے. جیسے آپ نے طالبان کو دوست بنا کے جب دشمن بنایا تو ایک بڑی آبادی ان کے ساتھ چلی گئی اور آج بھی ان کو سپورٹ کرتی ہے. اسامہ ہمارے خطے کا ہیرو ہے اور ملا عمر آج بھی ایک بہت بڑے حلقے میں ہیرو ہے. تو آپ لوگوں کو یہ سیاست ہوتی ہے کہ کسی کو وسکی پلائی, کسی کو روح افزا پلائی, کسی کو دم دیا, کسی کو درود دیا اور ساتھ لے کے چلے. میں ایک متنازع بات کروں گا آج, بہت سو کو بری لگے گی اور بہت سو کو سمجھ میں آئے گی. یہ جو ریاست مدینہ تھی نا, جو ریئل ریاست مدینہ تھی, وہ جب تک کامیاب رہی جب تک آپ زمین پر موجود رہے کہ اسپریچول اور پولیٹیکل جو طاقت تھی وہ ایک باڈی میں تھی. انہیں پتہ تھا کہ کہاں روحانیت سے کام لینا اور کہاں سیاسی مصلحت سے کام لینا ہے. آپ کے جاتے ہی ریاست مدینہ میں جو ہوا وہ سب کے علم ہے کہ سب اللہ کے نبی نہیں ہوتے, کہ اسپریچول طاقت بھی موجود ہو اور سیاسی طاقت بھی موجود ہو. تو یہ جو اللہ کے سپاہی ہمارے یہاں خود بخود بنے ہوئے ہیں, ان کے پاس تو نہ سیاسی طاقت ہے نہ اسپریچول طاقت ہے. یہ ایک پروپیگنڈے کے تحت قوم کو تیار کرتے رہے ہیں. بھارت سے تعلقات ہوں مگر ایک مضبوط پارلیمنٹ, ایک مضبوط سیاسی حکومت اور فوج مل کے فیصلہ کریں تو یہ قابل قبول ہوگا, ہضم ہو جائے گا. مگر جو راستہ آپ چن رہے ہیں, قومی حکومتوں کا ہو, وہ ٹیکنوکریٹ کا ہو, ڈائریکٹ آپ آنا چاہتے ہوں, میرے علم میں نہیں ہے. یہ وہ راستہ نہیں ہے. جو آپ کو تھپکیاں دے رہے ہیں وہ آپ کو دھکیل رہے ہیں کسی خندق کی طرف. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اپنے معاملات میں الجھا ہوا ہے, بالکل درست ہے, الجھا ہوا ہے, مگر وہ عالمی قوت کا کردار بھی ادا کر رہا ہے. دیکھیے منظر کو غور سے, یورپ سے لے کر رشیا تک, ایران تک.
آپ کے تو دوست بھی بہت کم ہیں. خطے سے لے کر مغرب تک جو نئے نئے کارنامے روزانہ ہو رہے ہیں اس حوالے سے لوگوں کی دوریاں پیدا ہو رہی ہیں. یہ یورپی یونین کی جو قرارداد ہے اسے کمزور مت سمجھیے گا. آپ کے اقلیتوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے مجھے نہیں پتہ ڈیٹیل کہ ابھی ایک کرسچن عورت کے ساتھ جو ہوا ہے, اللہ معاف کرے جو اس کی ڈیٹیل ابھی میں لے رہا ہوں جو میرے علم میں پوری نہیں ہے. مجھے اوپر کی سٹوری سے غرض نہیں ہوتا ہے کہ کیسے اس کے ساتھ کیا ہوا ہے. جو بیک گراؤنڈ ہے وہ پتہ چلنا چاہیے, تو وہ بھی جلد سامنے آ جائے گا. تو یہ کہیں رقم ہو رہا ہے, کہیں لکھا جا رہا ہے کہ ریاست مدینہ میں کیا ہو رہا ہے, اور ریاست مدینہ کے نعرے جو لگاتا ہے وہ تو خود اس کا دشمن ہو چکا ہے کہ اپنی عدلیہ کوئی اس ہیوملیٹ کیا جائے, اس کی توہین کی جائے, اپنے مسائل درست نہ کیے جائیں, مل کر کام نہ کیا جائے, ثاقب نثار کو بڑے بڑے مراتی پیکیج دیے جائیں کہ اس نے لانے میں کردار ادا کیا تھا. اب تو کہنے والے مذاق یہ بھی اڑاتے ہیں کہ سب کچھ لینے کے بعد بھی سنا ہے ثاقب نثار کہتا ہے کہ میرے گھر کے سامنے ایک سبسڈی کے ساتھ تندور بھی لگا کے دیا جائے اور سالن کی دکان بھی کھولی جائے, کہ یہ دو چیزیں مجھے نہیں مل سکیں. فائز عیسیٰ کھٹکتا ہے آپ کو, اس لیے کھٹکتا ہے کہ وہ آپ کو سچائیاں بیان کرتا ہے اور وہ سچ سامنے بھی آ کے کھڑا ہو جاتا ہے. مگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک اشارے پر قوم جو فیصلہ کریں آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے, کہ آپ کو جب امریکہ سے دوستی کرنی ہو تو آپ امریکہ سے دوستی کر لیں, جب چائنا کے قریب جانا ہو تو آپ چائنا کے قریب چلے جائیں, جب بھارت سے لڑوانا ہو تو آپ سب لڑ پڑیں, اور جب بھارت سے صلح کرنی ہو تو سب فوری طور پہ تیار ہو جائیں, کیونکہ طے کر لیں کہ فوج اور ملک لازم و ملزوم ہے اور وہ جو کرتے ہیں درست کرتے ہیں, کوئی جواب نہ دے, کوئی سوال نہ کرے. یہ ممکن نہیں ہے. میں صرف آخر میں آج ولاگ چھوٹا کروں گا کہ جو ہو رہا ہے غلط ہو رہا ہے, اس کے نتائج بہت برے ہوں گے. پیپلز پارٹی بھی سن لے, جو ساتھ دینے کی تیاری کر رہی ہے اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگے گا. وہ اپنے قائد کے نظریے کے ساتھ ہی کھڑی رہ کے پیپلز پارٹی ہے کہ جیسے حسین کے انکار کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں وہی حق پر ہیں. ڈیموکریسی میں بھی جو بھٹو کے قتل سے اس کی فلاسفی کے ساتھ کھڑے ہیں وہی ڈیموکریٹک فورسز ہیں. جو اس سے بٹریل کرے گا وہ فاشسٹ کہلائے گا, چاہے وہ پیپلز پارٹی میں ہو, چاہے مسلم لیگ نون میں ہو, وہ دنیا کی کسی فورس میں, سیاسی فورس میں ہو. تو آج کے لیے اتنا بہت ہے. انشاءاللہ آپ سے کل دوبارہ بات ہوتی ہے. اللہ حافظ.